آج جمعۃ المبارک کے دن یا فتاحو یا ربانہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی 2 منٹ کے اندر رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج جو انسان اپنے حق میں ہر ناممکن کو ممکن بنانا چاہتا ہے، آج جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ یقین جانیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ وظیفہ رزق اور دولت کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینے اور گھنٹے تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، بیمار ہیں، بیماری کے لیے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، پریشان ہیں، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف مانگتے چلے جائیں۔ یہ چیلنج کی وجہ کیوں ہے؟ یہ وظیفہ صرف میں بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، کیونکہ اللہ نے اس نام کی قسم کھائی ہے۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ کسی جعلی پیر فقیر کی ہے۔ یہ قسم اللہ نے خود کھائی ہے، جو اس تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ اس رب سے مانگے۔ اور رب نے یا فتاحو کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، 2 منٹ کے اندر اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہو، بے اولاد ہو، اولاد چاہتے ہو، من پسند نوکری چاہتے ہو، اگر آپ کا شوہر آپ کو غلاموں کی طرح رکھتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اپنا مطلب نکالنے کے بعد آپ کو منہ تک نہیں لگاتا، ایسی بیویاں اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ ماں باپ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کریں۔ جو اولاد شرابی ہو چکی ہے، زانی ہو چکی ہے، برے اعمال کرتی ہے، صرف ان کا نام لے کر اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ یہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے، جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جمعے والے دن کسی نے بتایا کہ میری 50 لاکھ کی ضرورت تھی، اللہ نے غیبی مدد کی اور میری 50 لاکھ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ میری بیٹی کے شادی کے دن تھے، پیسوں کی کمی تھی، اللہ نے اسباب عطا فرمائے اور آج میری بیٹی کی بہترین شادی ہو چکی ہے۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں، بے شمار کومنٹس میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں۔ لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ آپ یہ وظیفے بتائیں۔ یقین جانیں آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا خاص عمل ہے، کیونکہ آج میں آپ کو جمعے والے دن اس خاص وظیفے کے ساتھ 3 ایسے راز بھی بتاؤں گا جن پر عمل کرنے کے بعد آپ پچھتائیں گے۔ آپ خود سے شکوہ کریں گے کہ کاش ان رازوں کا پہلے پتہ چل جاتا، پہلے ہم ان رازوں پر عمل کر لیتے تو آج ہم بھی دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہوتے۔ جو وقت گزر چکا ہے وہ واپس تو آ نہیں سکتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس رازوں کو جاننا چاہتے ہیں، ان رازوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، جو تیسرا راز ہے، اسے جاننے کے بعد یقین جانے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ کے ماں باپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جمعے کا دن آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ کتنا قبولیت کا دن ہے۔
اللہ نے تمام دنوں کا سردار بنا کر بھیجا اس دن کو۔ اس دن میں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس دن میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس دن میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو اس دن سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اس دن میں ایک گھڑی چھپا رکھی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب فرمانے لگے، اور بہت سی روایت میں بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن یہ قبولیت کی گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے، ایک وہ وظیفہ جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے، ایک وہ قبولیت کی گھڑی جس میں اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور پھر بھی ہم اپنی حاجتیں مرادیں پوری نہ کروا سکیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، جمعہ کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ آپ نے اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہ پڑھیں۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ اگلے جمعۃ المبارک بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو انسان اس وظیفے کو ہر جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، وہ دنیا کی ہر پریشانی و مصیبت سے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور جس کی حفاظت خود اللہ کی ذات فرماتی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ یہ تمام درود پاک سے بہت تاثیر و طاقت رکھتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، 7 بار پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، جس عمل کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، اس کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے درود پاک کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ یہ اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ اولآخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن وہ ترتیب، وہ طریقہ، وہ تعداد نہیں بتاتے جن پر عمل کرنے کے بعد اللہ والوں نے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کامیابی کے وہ راز بھی بتاؤں، جن میں پہلا راز یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن یہ وظیفہ کوشش کریں کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا پھر رات سونے سے پہلے 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو پڑھ کر سونا ہے۔ جمعہ کا دن پورے کا پورا دن قبولیت کا ہے، لیکن یہ 3 وقت اتنے قبولیت کے ہیں کہ ان وقت میں مانگنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو خود سنتا ہے۔ تو ان وقتوں میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان اپنی کسی مصیبت میں پریشان ہے۔ آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کی نیت کر کے بیٹھے گا تو 2 منٹ کے اندر آپ کو رزق سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اولاد کے لیے بیٹھا ہے، اولاد مانگتا ہے، تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ قرض سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میری فلاں مقصد ہے، فلاں حاجت ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں رکاوٹ ہے، فلاں بندش ہے۔ نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دیکھیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ہے
یا ربانا کا وظیفہ، یا ربانا، یا ربانا، یا ربانا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب آپ اللہ کو یا ربانا، یا ربانا، یا ربانا کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اپنے رب کو پکار رہا ہے، یا ربانا کی صدائیں لگا رہا ہے۔ یقین جانیں فرشتے اپنے رب کو فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے اپنی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں تو یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے قریب ہونے کے بعد، اللہ کا لاڈلا بننے کے بعد، اللہ کے دوست بننے کے بعد، اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا۔ اب آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو نیت کر کے بیٹھنا۔ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کئی سالوں سے ہو نہیں رہا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، اس نیت کو لے کر بیٹھیں اور یا فتاحو کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ کا یہ نام مبارک اتنا طاقتور ہے جس کا لفظی معنی ہے کھولنے والی ذات، یعنی کہ جمعے والے دن آپ جیسے ہی اس نام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ اس وظیفے کو آج لاپرواہی میں چھوڑیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو چھوڑ چکے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو نہیں، آپ اپنے رزق کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے اگر آپ آج جمعے والے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھتے، کیونکہ یہ وہ واحد اسم الہی ہے جس کی قسم اللہ کریم نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص اس نام کو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اور اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنے بیٹھیں گے تو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم وظیفہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، ہمارے قریب کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا دھیان ان کی باتوں کی طرف وظیفے سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اکثر ہمیں بچے آ کر تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے ان کی کامیابی کی سب سے بڑی داستان یہ تھی کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو مناتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جس ذات کو منانے بیٹھے ہیں وہ ذات مان جائے گی تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، تنہائی میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس نام مبارک کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے اور اس دوران رب کعبہ سے منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگے۔ آپ دل ہی دل میں جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور ضرور عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ نے اس نام مبارک کو اس تعداد میں پڑھنا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس نام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کو ملتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس نام کو پڑھتے ہوئے کوشش کریں کہ جتنا رب کریم سے مانگ سکتے ہیں مانگیں۔
آج اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگے، یقین جانیں اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اب یہاں تک اللہ کے نام کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جو ایک دعا بھی ہے، جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہماری غربت ختم نہیں ہوتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بچوں کے امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، دکان پر گاہکوں کے رش کے لیے پڑھیں۔ ماہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے، اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آج کے اس عمل کی کتنی تاثیر و طاقت ہے، کتنے فیض و برکات ہیں، یقین جانیں آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر، اپنی دکان، دفتر، کاروبار، سفر، ہر شے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور وہاں پر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر لازمی پڑھیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ قسم نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ اللہ کی قسم ہے۔ اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ابھی اسی وقت اس عمل کو کرو اور جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان بے بس ہو جائے، اگر آپ بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، تنگ دست ہو چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں، حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ کے اپنے آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیں، تو اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ اس میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد راستوں سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے والے پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ آپ پر موجود اور آپ کی طرف آنے والے مسائل، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات جانتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے والی مشکلات، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، بڑے سمندر میں، دنیا کی کوئی طاقت جب ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا اور اس یقین سے پڑھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر سکتی ہے، تو بے شک اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ تو اس لیے اگر آپ بھی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، قید کی رہائی چاہتے ہیں، کسی ظالم کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، غربت کے خوف سے نکلنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون و برکت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چاہتے ہیں، تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں اپنی حاجت کو لے کر بیٹھنا ہے۔ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام اٹکا ہوا ہے، بس مانگیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کا کرم کیسے ہوگا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس عمل کے بعد جو تیسرا راز ہے جس پر عمل کیے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے، وہ تیسرا راز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں تک عمل مکمل کریں، پہلے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اس کی تعداد پہ کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اور یہاں تک عمل کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرا راز یہ ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد 80 مرتبہ 80 ٹائمز
درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس راز میں کتنی تاثیر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کی ادائیگی کے بعد نماز عصر لازمی پڑھنی ہے، ورنہ آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد جگہ چھوڑے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ 80 ٹائمز درود پاک پڑھتے تھے۔ آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر کون سا ہے، تو بہتر نماز والا درود ابراہیم ہے۔ انشاءاللہ درود ابراہیم کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، یہ گھڑی مانگنے کی گھڑی ہے، اور اس گھڑی کا خاص وظیفہ درود ابراہیم ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے آ کر کہنا۔ اگر کوئی اللہ کے کمالات، اللہ کا معجزہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو جمعہ کے دن اس تیسرے راز پر عمل کرے، 1 منٹ کے اندر فوری نتیجہ ملے گا، فوری آپ کے حق میں فیصلے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔